ثنا اور زہیب کو واک پر جاتے ہوئے کئی روز بیت چکے تھے۔ زہیب بہر صورت اس سے 1 گھنٹہ واک کرواتا تھا۔ ثنا کی دہائی، بے ترتیب تنفس اور ٹانگوں کی لرزش اس پر کوئی اثر کر کے ہی نہ دیتی تھی۔ ان سب معاملات سے قطع نظر ثنا کے لیے پراذیت لمحات وہ ہوتے جب کوئی نہ کوئی لڑکی مسکراتی نگاہوں سے زہیب کی جانب متوجہ ہو جاتی۔ زہیب کا جوابی مسکراہٹ کا تبادلہ اسے جلتے انگاروں کی تپش میں مبتلا کر دیا کرتا۔ اس روز بھی ایسا ہوا تھا۔ جینز شرٹ، مؤثر بالوں والی میک اپ سے لتڑی ہوئی ایک لڑکی نے زہیب کو دیکھا اور پرجوش انداز میں اس کے پاس چلی آئی۔ زہیب نے بھی اسے دیکھتے ہی اپنے قدم روک دیے۔ ہلو جی، لڑکی نے وارفتگی سے اسے دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ ہلو مائی ڈیئر، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ زہیب بھی پرجوش ہوا۔ یہاں کیسے بھائی؟ تم تو آسٹریلیا چلی گئی تھی نا؟ یس، 2 دن پہلے ہی واپس آئی ہوں ہالیڈیز پر۔ لڑکی کی نگاہوں میں ایک عجیب سی کیفیت ہلکورے لے رہی تھی۔ ثنا اس کیفیت کے ماخذ سے انجان نہیں تھی۔ تم بالکل ویسی کی ویسی ہو، ذرا بھی نہیں بدلی۔ زہیب کی نظریں اس کے چست لباس سے جھلکتے جسمانی حد و حال سے الجھنے لگی۔ سیم ٹو یو سویٹ ہارٹ، وہ مغمور سے لہجے میں بولی۔ میرا انٹروڈکشن نہیں کروائیں گے ان سے؟ ثنا کے لیے اب خاموش رہنا ممکن نہیں رہا تھا۔ او یس، زہیب کو اس کی موجودگی یاد آ گئی۔ ان سے ملو، رومی یہ میری وائف ہے، اس نے رسمی انداز میں بتایا۔ شادی کر لی اتنی جلدی؟ رومی نے صدمے سے کہا۔ ہاں کرنی پڑی۔ خیر تم سناؤ، کہیں کوئی انگیجمنٹ وغیرہ تو نہیں ہوئی؟ اس نے تجسس دریافت کیا۔ نہیں بھائی، ابھی اپنی لائف انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اتنی جلدی شادی کے جمیلوں میں پڑنے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے، رومی نے نخوت سے ثنا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا نمبر وہی ہے نا؟ زہیب نے مزید پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھا۔ یس سیم، وہ بھی اسی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ثنا کے ضبط کا پیمانہ بالکل لبریز ہو چکا تھا۔ گھر چلے زہیب، امی اکیلی ہوں گی، اس نے سرد مہری سے شوہر کو مخاطب کیا۔ زہیب نے ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالی اور بادل نخواستہ رومی سے الوداعی کلمات ادا کرنے لگا۔ ثنا کا مزاج سخت برہم ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنی ہی ترنگ میں تھا۔ مزاج بھی خوشگوار ہو چکا تھا اور یہ بات ثنا کو مزید تیش زدہ کر رہی تھی۔ پارک کے مرکزی دروازے پر پہنچ کر زہیب ایک بار ٹھٹک گیا۔ ثنا نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا تو ایک لڑکی کے دید نے اس کے ضبط کا پیمانہ بالکل لبریز کر دیا۔ او ہیلو، آپ یہاں کیسے؟ حجاب میں لپٹی اس لڑکی نے زہیب کو مخاطب کیا۔ جیسے آپ، اس نے برجستگی سے جواب دیا۔ لڑکی بے اختیار کھلکھلا اٹھی۔ ثنا ایک بار پھر شرر بار نگاہوں سے شوہر پر دیکھنے لگی اور اکھڑ انداز میں بولی، آپ کی ہیلو ہائی ختم ہو جائے تو گھر آ جائیے گا، میں چلتی ہوں، بائے۔ اوکے تم چلو، میں آتا ہوں، زہیب نے بے نیاز سے جواب دیا۔ ثنا سر تپا سلگتے ہوئے پاؤں پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ اس کی حسیات البتہ زہیب پر ہی مرکوز تھی۔ وہ چند ثانیوں کے بعد پلٹ کر دیکھتی اور زہیب کو اسی لڑکی سے محو گفتگو پا کر مزید سلگ جاتی۔ اسی کشمکش اور الجھن میں اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ ایک بائک بغلی سڑک سے تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کا چہرہ عقبی سمت مڑتے ہی بائک نے اسے زوردار ٹکر ماری اور کئی فٹ دور اچھالا اور فوراً ہی یوٹرن لے کر بغلی سڑک سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ثنا کے سر کے گرد سڑک لہو سے رنگین ہو چکی تھی۔ چہرے، ہاتھوں اور جسم کے دیگر حصوں پر بھی شدید خراشیاں آئی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کے آس پاس نصف درجن سے زائد افراد اکٹھے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کیسے ہٹ ہوئی ہے؟ کوئی بائک دیکھی تھی میں نے، دوسری صدا ابھری۔ نمبر نوٹ کیا تھا؟ تیسرے فرد نے دریافت کیا۔ نہیں، نمبر پلیٹ ہی نہیں تھی۔ اس نام میں زہیب بھی اسی حجاب والی لڑکی کے ہمراہ وہاں چلا آیا۔ اس کا چہرہ سخت متوحش دکھائی دینے لگا۔ ثنا کی یہ حالت دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ موبائل دیکھو ان کا، میں ایمبولینس کو کال کرتا ہوں، پتہ نہیں کون ہے، کہاں رہتی ہے، میں ہوں اس کے ساتھ، میری وائف ہے یہ۔ زہیب کی پھنسی ہوئی آواز پر سبھی افراد اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ ثنا کی لہو سے بھری آنکھوں میں متفرق جذبات جھلکنے لگے، حسرت، خلش، گلے شکوے اور پھر ایک الوداعی رنگ۔ اس کے بدن میں اینٹھن کے باعث جھٹکے پیدا ہوئے اور آنکھیں بے نور ہو گئی۔ زبیر کی طبیعت آج صبح سے کافی خراب تھی۔ حمزہ نے ڈاکٹر کے مشورے سے انہیں سکون آور گولیاں کھلا دی تھی، جس کے باعث اب وہ محو نیند تھے۔ حمزہ کی حالت البتہ شدید منتشر تھی۔ پردہ تصویر پر آج شام کے مناظر کی جھلک دکھانے لگتے۔ ثنا کو ایک بائک سے ٹکر مارنے کی پرچھائیاں لرزنے لگتی تو اگلے ہی لمحے ایک دھڑکا سے گر لیتا۔ ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ، ایسا محسوس ہوتا کہ دروازے پر دستک ہوئی ہو۔ اس کے بعد تحیل کی کار فرمائیاں شروع ہو جاتی۔ اس دستک کے بعد پولیس دندناتی ہوئی اندر آئی اور چند اہلکار اسے گریبان سے پکڑنے کے بعد گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ ان کے پاس کسی CCTV سے لی گئی تصویر ہوتی۔ تحیل کے دوسرے منظر میں پولیس کے ہمراہ زہیب بھی اس کے گھر چلا آتا اور اسے دیکھتے ہی نفرت بری نگاہ اس پر ڈال کے کہتا، یہی ہے وہ بائکر، میں پرسنلی اسے جانتا ہوں، میں نے اس کے کندھوں کی شیپ سے اسے پہچانا ہے، اریسٹ کر لیں اسے۔ یہ کشمکش اور الجھن رات بھر یوں ہی جاری رہی۔ نیند آنکھوں سے دور تھی۔ حد تو یہ تھی کہ زبیر کو دی جانے والی سکون آور گولی استعمال کرنے کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی اندیشوں کا بار کچھ ہلکا ہوا۔ ذہنی روح میں تبدیلی آئی تو وہ پہلی بار اپنا ٹارگٹ مکمل ہونے کا سکون رگو پے میں سرایت کرتا محسوس کرنے لگا۔ زہیب کو ملنے والی اذیت، اس کے چہرے سے جھلکنے والا کرب دیکھنے کے لیے دل شدت سے مچلنے لگا۔ بوجھل آنکھیں انگلیوں کے پوروں سے مسلتے وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔
زہیب کے گھر میں مرد و خواتین کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ ثنا کی جوان مرگ نے عزیز و اقارب اور حباب کو سخت صدمہ پہنچایا تھا۔ حمزہ صبح 8 بجے وہاں پہنچا تو ثنا کو آخری غسل دینے کے لیے لے جایا جا چکا تھا۔ اس کے گھر موت کی مخصوص مہک اور کثیر مجمع کے باوجود واضح طور پر محسوس ہونے والی ایک ویرانی محسوس کر کے اس کے دل میں سکون و اطمینان کی لہریں الکورے لینے لگی۔ وہ ایک کونے میں کھڑا ہو کر تمام صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ زہیب کی والدہ بھی ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر صدمہ اور آزردگی دیکھ کر حمزہ کے ہونٹوں پر آسودہ مسکراہٹ رنگ گئی۔ ان کے ارد گرد موجود خواتین اپنے روایتی انداز میں دلاسے دیتے ہوئے تجسس کا بھرپور اظہار کر رہی تھی۔ خدا کی یہی مرضی تھی بہن، وہ اتنی ہی لکھوا کر آئی تھی۔ یہ بھی شکر کرو کہ زہیب کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اکلوتے بیٹے کی زندگی بخش دی اللہ نے، ایک خاتون کہنے لگی۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہی تھی، میری طرح ایک ماں ہی تھی جس کی گود اجڑی ہے، رابعہ نے اپنے مخصوص متانت برے انداز میں جواب دیا۔ حمزہ کو اس جواب کی صداقت اور جذبات کی نیک نیت میں بالکل شبہ نہیں تھا۔ وہ دلی طور پر رابعہ کی اعلیٰ ظرفی اور کشادہ دلی کا قائل تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، خاتون نے فوراً پینترا بدلتے ہوئے شد و مت سے سر ہلا دیا۔ حمزہ کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ رنگ رہی تھی۔ وہ ان خواتین کے دل و دماغ میں برپا خیالات سے بخوبی واقف تھا۔ ان میں سے اکثر ایسی خواتین تھیں جو اپنی بیٹیوں کے رشتے کی آس میں رابعہ سے نتھی ہو رہی تھی۔ حمزہ اس معاشرتی تضاد اور بے حسیانہ رویوں سے کڑ کر رہ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ثنا کی میت غسل کے بعد وہاں لائے گی تو ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ زہیب کہاں ہے؟ میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ رابعہ نے مامتا سے مغلوب ہو کر اپنی بڑی بہن سے دریافت کیا۔ انہیں بیٹے کے متوقع جذباتی بحران پر سخت تشویش لاحق تھی۔ اس کے کوئی جاننے والے آئے ہیں، انہی کے پاس بیٹھا ہے بہن نے بتایا۔ حمزہ زہیب کی تلاش میں بیرونی سے میں چلایا، کچھ ہی دیر میں اسے زہیب دکھائی دے گا۔ اس نے بہترین برانڈ کا نفیس لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ ایسی کٹھن گھڑی میں بھی اس طرح ذاتی آرائش اور زیبائش کا خیال رکھنا زہیب امجد کیا ہی حاصل ہو سکتا تھا۔ ذہن میں متفرق خیالات لیے حمزہ اطراف کا جائزہ لیتا رہا۔ جذبات اور تڑپ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ثنا کے والدین، بہن بھائی اور دیگر عزیز و اقارب کا دکھ فطری اور واضح طور پر جھلک رہا تھا۔ اسی لمحے اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جس کے نقوش میں ثنا کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ نوجوان مغموم انداز میں سر جھکائے ایک خاتون کے پاس گیا اور جھک کر کچھ کہنے لگا۔ یہ منظر بھی مانوس ہی تھا۔ نہیں بالکل نہیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو عثمان؟ میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گی، اسے یہی رہنے دو میرے پاس، میری آنکھوں کے سامنے، خاتون نے تڑپ کر کہا۔ عثمان نے والدہ کے ہاتھ تھام لی اور دھیرے دھیرے سمجھانے لگا۔ حوصلہ کیجیے ماما، اللہ کی یہی مرضی تھی، ثنا کو رخصت کرنا ہی ہے اب۔ کیسے بھائی ہو تم؟ تمہیں اپنی بہن کا خیال نہیں؟ کہیں لے کر نہیں جانا اسے، میں نے کہہ دیا ہے بس، کیسے رہوں گی میں اس کے بغیر؟ ارے اس سے تو بات کیے بغیر مجھے چین ہی نہیں پڑتا، تم اسے رخصت کرنے کی بات کر رہے ہو؟ ایک بار تو کر چکی ہوں رخصت، اب دوبارہ ہمت نہیں ہے مجھ میں، اس رخصتی کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ ہائے اللہ جی، میری بچی کیوں چلی گئی؟ خاتون نے تڑپ کر ہاتھ جھٹکا۔ اس منظر اور الفاظ نے حمزہ کا دل گداز کر دیا۔ دل و دماغ پر گلناز کی یاد حملہ آور ہوگی۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے نام گوشوں کی وجہ والدہ کی یاد تھی یا اس کے سامنے موجود ایک ماں کی تڑپ۔ اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی خلش اور ملال کا احساس ہونے لگا۔ تاہم یہ کیفیت عارضی ہی رہی۔ اگلے ہی لمحے زہیب جنازے کی چارپائی اٹھانے کے لیے چند افراد کے ہمراہ وہاں چلا گیا۔ حمزہ کے بدن میں ایک بار پھر انگاروں کی سوختگی در آنے لگی۔ اسے رابعہ کی مغموم کیفیت اور زہیب کی پرمردگی لطف دینے لگی۔ اس لطف میں اضافے کے لیے حمزہ نے جنازے کے ساتھ ہی قبرستان روانگی کا ارادہ کیا۔ ثنا کی آخری رسومات مکمل ہو چکی تھی۔ زہیب اور دیگر اقارب نے اسے لحد نشین کر دیا تھا۔ دیگر شرکاء رسمی انداز میں تعزیت کا فریضہ نبھاتے یک کے بعد دیگر رخصت ہونے لگے تھے۔ حمزہ نہایت سکون و اطمینان سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد وہاں ثنا کے والد، بھائیوں اور زہیب کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ حمزہ مضبوط قدموں سے چلتا ہوا زہیب کے پاس آیا اور ایک توقف سے کہنے لگا، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، تم بھی آئے ہو؟ سوری، میں نے دیکھا ہی نہیں، زہیب نے پرمردگی سے جواب دیا۔ جی اٹس اوکے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی کنڈیشن۔ حمزہ نے بھرپور اپنائیت کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی مسز کا مجھے بے حد افسوس ہوا، پروردگار آپ کو صبر اور مرحومہ کے لیے اگلی منزلوں میں آسانی فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ زہیب نے بوجھل سانس خارج کی اور قدرے توقف سے کہنے لگا، مجھے ماہم اور آنٹی گلناز کی ڈیتھ کا بہت افسوس ہے، کوشش کے باوجود جنازے میں نہ آ سکا۔ اٹس اوکے، میں سمجھ سکتا ہوں، ایک نئی زندگی شروع ہوئی تھی آپ کی، کوئی ایشو نہیں ہے، اپنا خیال رکھیے گا، میں بھی گھر کا چکر لگاؤں گا انشاءاللہ۔ حمزہ نے متانت کا دامن تھامے رکھا۔ یس شور، ضرور لگانا، میں ویٹ کروں گا۔ زہیب نے اپنی کن پٹیاں دبائی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، گھر جا کے آرام کیجیے پلیز۔ حمزہ نے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ زہیب نے اس بات میں سر ہلایا اور سست روی سے چلتا قبرستان کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ثنا کی تدفین کو 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ زہیب بظاہر اپنے معمولات زندگی میں مصروف ہو گیا تھا، تاہم اس کا اندرونی حلفشار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ فطری طور پر ایک خود پسند شخص تھا اور خود پسندی کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنی نمائش اور برتری ظاہر کرتے رہنے کے لیے کسی نہ کسی صنف مخالف کی لازمی ضرورت ہوتی ہے۔ زہیب کو ثنا کے روپ میں ایک کھلونا ملا ہوا تھا، ایسا کھلونا جو اس کی جنسی، معاشرتی اور ذہنی آسودگی کا بہترین ذریعہ تھا۔ اس نے رابعہ کے ایما پر ثنا کے جہیز کا سامان بھجوایا تو کمرے کی ویرانی مزید دل ہلانے لگی تھی۔ اس
اندرونی وحشت اور اضطراب سے بے حال ہو کر وہ رابعہ کے کمرے میں چلا آیا جہاں ایک رشتہ دار خاتون تعزیت کے لیے آئی بیٹھی تھی۔ یہ خاتون سوئے اتفاق میرج بروکر بھی تھی۔ طبیعت کیسی ہے میری چاند کی؟ رابعہ نے بڑی محبت سے دریافت کیا۔ ٹھیک ہوں، آپ کے سامنے ہوں، وہ دانستہ طور پر آزادگی سے مسکرایا۔ رابعہ کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اکلوتے بیٹے کی زندگی میں در آنے والی یہ ویرانی انہیں ہر لمحہ مضطرب کیے رکھتی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بلڈ پریشر والی گولی ریگولر کھا رہی ہیں نا آپ؟ زہیب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ختم ہو گئی ہے کل رات، تمہیں بتانا یاد ہی نہیں رہا، انہوں نے حفت سے بتایا۔ کمال کرتی ہیں امی آپ ویسے، زہیب جزبز ہو کر بولا۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میڈیسن ختم ہوتے ہی مجھے بتا دیا کرے، میڈیسن میں کوئی ناغہ نہ کیا کرے۔ وہ بس یہ ذمہ داری ثنا نے ہی اٹھائی ہوئی تھی، وہی سارا حساب کتاب رکھتی تھی، میڈیسن کھلاتی بھی وہی تھی۔ رابعہ نے دانستہ طور پر یہ ذکر چھیڑا۔ میری مانو تو بیٹے کی دوسری شادی کا سوچو، تم اس عمر میں کہاں کہاں سنبھالتی پھروگی سے؟ رشتہ دار خاتون ہما نے لقمہ دیا اور زہیب سے مخاطب ہو کر کہنے لگی۔ مجھے پتا ہے بیٹا تمہارے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا، لیکن ماں کا ہی سوچو، انہیں اس عمر میں آرام اور توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ توجہ کوئی میڈ تو دے ہی نہیں سکتی نا، اس گھر کو ایک بہو کی ضرورت ہے۔ زہیب کچھ سوچنے اور متذبذب ہونے کی اداکاری کرنے لگا۔ پلیز میرے چاند، مجھ سے اس گھر کا تمہاری زندگی کی ویرانی دیکھی نہیں جا رہی، یہی حال رہا تو مجھے کئی اور بیماریاں لگ جائیں گی۔ رابعہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ زہیب تڑپ کے آگے بڑھا اور ان کے آنسو صاف کرنے لگا۔ جیسے آپ کی مرضی اور خوشی، میری شرطیں بہرحال آپ کو پتہ ہی ہیں، میں ان پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بیٹے کو کمپرومائز کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ محبت سے بولی۔ میری نظر میں کافی لڑکیاں ہیں اس وقت بھی۔ ہما نے اگلے ہی لمحے موبائل فون میں درجن سے بھر تصاویر نکال کر سامنے رکھ دی۔ زہیب نے فون تھاما اور ہر ایک تصویر کا بغور ایکس رے کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک تصویر کو پسند کر چکا تھا جس میں لڑکی نے سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، چہرے پر میک اپ بھی بالکل مناسب تھا، مکمل آستینوں پر مشتمل لباس چست نہیں تھا، آنکھوں میں سنجیدگی اور مسکراہٹ کا انوکھا ملاپ اس کی شخصیت کو منفرد رنگ و روپ فراہم کر رہا تھا۔ زہیب چند لمحوں تک اس کی آنکھوں اور چہرے کی ساخت نقوش میں پنہا سحر اور باڈی لینگویج کا معائنہ کرتا رہا، پھر مخصوص بے نیازی سے وہ تصویر ان خاتون کے سامنے کر دی۔ کیا نام ہے ان کا؟ شائزہ، اکلوتی بیٹی ہے والدین کی، ہما نے تفصیل بتائی۔ کیا کرتی ہے؟ پڑھ رہی ہوگی، زہیب نے کریدا۔ ہاں پڑھ رہی ہے، ہوم اکنامکس کالج میں فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ تو شادی کی اتنی کیا جلدی پڑ گئی انہیں؟ وہ مشکوک ہوا۔ اس کے والد کو سیکنڈ اسٹیج کینسر ہے میری چاند، رابعہ نے بیٹے کو مخاطب کیا۔ وہ ہما سے پہلے ان لڑکیوں کا بایو ڈاٹا دریافت کر چکی تھی، وہ علاج کروائیں۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بیٹی کی شادی کر دینے سے کینسر ختم ہو جائے گا؟ بیٹے کے سوال پر رابعہ گہری سانس بھر کے رہ گئیں، وہ زہیب کے مزاج سے بخوبی واقف تھے۔ اس نے گزشتہ بار بھی انہیں اپنے سوالات سے یوں ہی زچ کیا تھا۔ فیملی میں پراپرٹی کے کچھ ایشوز ہیں، اس لیے بیٹی کو جلد از جلد اپنے گھر کا کر دینا چاہتے ہیں۔ ہما نے اسے اپنی معلومات سے آگاہ کیا۔ فیملی میں کزن وغیرہ بھی تو ہوں گے، ان سے کبھی شادی کا نہیں سلسلہ چلا؟ میری پہلی شادی کے متعلق کیا بتائیں گے انہیں؟ اب ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کر دیں جس کی وائف کی کچھ ٹائم پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی ہو؟ زہیب کے سوال پر رابعہ جنجلا گئی۔ بیٹے کا مزاج کا یہ پہلو انہیں ہمیشہ یوں ہی کوفت ادا کر دیا کرتا تھا، ہم وہ کسی رد عمل سے گریز ہی کرتے ہیں۔ اس بار وہ متانت سے اسے سمجھاتے ہوئے بولے، تمہاری کون سی عمر گزر گئی ہے جو انہیں ایشو ہوگا؟ باقی انہیں ہینڈل کرنا میرا مسئلہ ہے، میں جانوں میرا کام۔ میرے چاند کو کبھی کوئی انکار کر سکتا ہے کیا؟ ان لوگوں کو اگر کوئی ایشو ہوا تو یہ بھی ان کی بیڈ لک ہوگی۔ میرا بیٹا ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایک ہے، ایسا ہیرا صرف لڑکا انہیں کہیں ڈھونڈنے میں بھی نہ ملے گا۔ میرے بیٹے کو لڑکیوں کی کمی تو نہیں، ثنا کا چیلم ہوتے ہی میں تمہارا نکاح کر دوں گی۔ زہیب کی آنکھیں احساس تفاخر سے چمک اٹھی، وہ بے نیازی سے اپنے دیگر کاموں میں مشغول ہو گیا۔ مام گلناز کی رسمیں چہلم قریب تھی۔ حمزہ نے گھر میں ایسی کسی تقریب کے لیے عزیز و اقارب، ہمسایوں اور احباب کو مدعو کرنے سے گریز ہی کیا تھا۔ دوپہر کے بعد سائرہ اپنے والدین کے ہمراہ ملاقات کے لیے چلی۔ روحان کسی ضروری کام میں الجھنے کے باعث ان کے ساتھ ناز کا۔ ابتدائی الیکس لیگ کے بعد وہ حمزہ سے کہنے لگی، مجھے ماہم اور آنٹی جی کے لیے قرآن پاک پڑھ کے رکھے ہیں، انہیں ختم شریف میں شامل کر لینا۔ میں نے کسی کو بلایا ہی نہیں، میں پھر سے وہ باتیں اندازے اور طنز میں لپٹے سوالات نہیں سن سکتا۔ کل ایک مدرسے کے بچوں سے قرآن خوانی کروا کے دیکھ بانٹ دوں گا، بہترین فیصلہ ہے۔ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ اس کی توجہ زبیر سے محو گفتگو والدین پر مرکوز تھی۔ انکل کی طبیعت میں کوئی امپرومنٹ دکھائی نہیں دے رہی، ان کی ول پاور تو بہت اسٹرانگ ہوتی تھی۔ اس نے تعصب سے زبیر کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں پتہ نہیں امپرومنٹ کیوں نہیں ہو رہی، علاج میں تو کوئی کسر نہیں ہے، نہ ہی ایکسرسائز میں۔ ان کی اسپیکنگ سکلز بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہیں، تم یقین نہیں کرو گے کہ وہ بات کرتے ہوئے اگلے کا نام ہی بھول جاتے ہیں۔ مجھے مخاطب کرنا ہو تو عرفان، جاوید، ماہم، نصر اور 3-4 مزید رشتہ داروں کے نام لینے کے بعد انہیں میرا نام یاد آتا ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں نمی آ رہی، بہت افسوس ہوتا ہے یہ سب سوچ کر، ایک ہنستا بستا گھر کیسے ویران ہو گیا۔ سائرہ کی آنکھوں میں بھی نمی آ رہی، سارا گھر نہیں سائرہ، اس وقت میری لائف برباد ہوئی ہے۔ ماہم اور ماما اس دنیا سے تو ناتا توڑ چکی ہیں، پاپا یہاں میڈیسن کے اثر سو جایا کرتے ہیں، رہ گیا تو میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں، کوئی بھی نہیں میرے پاس، کوئی بھی تو نہیں میرے ساتھ۔ ہر رات تھک کر بستر پر لیٹتا ہوں تو ایک ہی بات کسی پھندے کی طرح میرے گلے میں آ پھنستی ہے، میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ بلا تو کان کہتا چلا گیا، ایسی کیا بات ہے حمزہ، مجھ سے شیئر تو کر سکتے ہو نا؟ سائرہ نے دلگیری کی۔
یہ مائیں بڑی جھوٹی ہوتی ہیں سائرہ، بہت بڑی جھوٹی۔ ایسا کیوں سوچ رہے ہو تم؟ سائرہ کے دل پر ایک گونسا لگا۔ سچ کہہ رہا ہوں، میری ماں کو ہی دیکھ لو، ساری زندگی مجھے اس بھرم میں رکھا کہ وہ سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتی ہیں، ہمیشہ ہر معاملے میں مجھے اہمیت دی، لیکن ہوا کیا؟ بیٹی کے ساتھ چلی گئی۔ ایک بار بھی میرا نہیں سوچا، ایک بار تو میرے بارے میں سوچ لیتی، لیکن نہیں، انہیں تو بیٹی سے ہی محبت تھی بس، اس لیے تو میرا خیال نہیں آیا۔ کبھی معاف نہیں کروں گا، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حمزہ کا یہ ہذیان دیکھ کر سائرہ کا دل غم سے لبریز ہو گیا۔ اس کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے، صرف ایک شخص نے سب کچھ برباد کیا ہے۔ وہ کرب سے بولی، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، سنا ہے اس کی وائف کسی ایکسیڈنٹ میں ماری گئی ہے۔ حمزہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے حتی الامکان سرسری انداز میں کہا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ خدا کی رسی میں اس کے لیے زیادہ دراز ہے۔ کنفرم نیوز ملی ہے کہ زہیب کی دوسری شادی ہو گئی ہے، سائرہ نے دکھ سے بتایا۔ جہنم میں جائے، میں نے اس کا معاملہ خدا کے سپرد کیا ہے، وہی اس سے ہمارا انتقام لے گا۔ اس نے دانستہ طور پر بے بسی سے جواب دیا۔ آمین، تم بھی بس اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو۔ تمہیں یاد ہے نا انکل اور آنٹی کو تمہیں کسی اچھی پوسٹ پر دیکھنے کا کتنا شوق تھا، بس انہی کے خواب پورے کرنے ہیں تمہیں۔ سائرہ نے سنجیدگی اور شفقت سے اسے سمجھایا۔ حمزہ نے بوجھل انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ سائرہ تقریباً نصف گھنٹے تک اس سے مختلف موضوعات پر بات چیت کرتی رہی۔ اس کے بعد والدین کے ہمراہ رخصت ہو گئے۔ وہ رات حمزہ کے لیے بے حد دردناک تھی۔ حمزہ کے دل میں ایک نیا ابال پیدا ہونے لگا۔ سائرہ کی دی گئی خبر اس کی سوختگی میں مزید اضافہ کر گئی۔ کس قدر بے حس ہے یہ شخص، اس کے لیے انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں، اتنی جلدی نئی شادی رچا کے بیٹھ گیا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک دکھ بھری سوچ ابھری۔ انسانی جان یا جذبات کی کوئی اہمیت ہو تو وہ ماہم کے ساتھ ایسی غلطی ہی کیوں کرتا؟ جارحانہ سوچ نے دستک دی۔ غلطی میری بھی ہے، مجھے ثنا کی موت کے بعد اس سے یوں غافل نہیں ہو جانا چاہیے تھا، کسی نہ کسی طرح اس کی خبر گیری رکھنی چاہیے تھی۔ وہ جذبت ہوا، لیکن باخبر رہنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہو، اس کی پرسنل لائف تک کیسے پہنچ سکتا ہوں میں؟ جارحانہ سوچ نے تحریک دی۔ کچھ دیر اس نہج پر سوچتے رہنے کے بعد اس کے ذہن میں خیال کوندے کی طرح لپکا۔ او یس، یہ تو بالکل سامنے کی بات تھی، میرا دھیان پہلے اس طرف کیوں نہ گیا؟ وہ بستر سے اٹھ بیٹھا اور موبائل فون تھام کر زہیب کا نمبر ملایا۔ اگلے 5 منٹ تک اس گفتگو کے بعد وہ اس کے گھر تک رسائی کی راہ ہموار کر چکا تھا۔ اس رات نیند کی وادی میں قدم رکھنے سے قبل حمزہ اپنے ذہن میں ایک نئی حکمت عملی طے کر چکا تھا۔ زہیب اور شانزہ کی رسم نکاح انجام پا چکی تھی۔ زہیب کا اطمینان اس بشرے سے مکمل طور پر آیا تھا۔ عزیز و اقارب کے چبھتے سوالات سے گریز کے لیے اس تقریب میں درجن بھر سے بھی کم افراد مدعو کیے گئے تھے۔ نکاح کے بعد وہ ضروری رسومات کی ادائیگی کرتے ہوئے جب حجلہ عروسی میں پہنچا تو مزاج سے مغلوب ہوتے ہی شانزہ سے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ میری لائف میں میری ماں کی بہت اہمیت ہے، ہر ایک انسان کی زندگی میں وہ ہوتی ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، شانزہ نے بے نیازی سے جواب دیا۔ آپ کو میری مدر کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے، اس نے تنبیہ کی۔ ہم انشاءاللہ، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ان کی میڈیسنز اور کھانے پینے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دینی، اس نے ایک اور مطالبہ کیا۔ نہیں ہونے دوں گی انشاءاللہ، شانزہ نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کھانا بنانا آتا ہے نا ویسے؟ زہیب نے مشکوک انداز میں دریافت کیا۔ ظاہری سی بات ہے، کوئی بھی والدین ایسی کسی ٹریننگ کے بغیر بیٹی کی شادی نہیں کرنے دیا کرتے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ کیسا کھانا بنا لیتی ہیں ویسے؟ آپ کی مدر جیسا تو نہیں بنا سکتی؟ بہرحال شانزہ نے اس سوال کا اصل مدعا فوراً بام گئی۔ بالکل، ان جیسا ٹیسٹ تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ فخر سے بولا۔ ہو بھی نہیں سکتا، ماں کے ہاتھ کا ٹیسٹ لانے کے لیے تو ایک عمر چاہیے ہوتی ہے۔ شانزہ نے بھی لگی لپٹی لگائے بغیر کہا۔ وہ زہیب کے ان سوالات سے حاصل الجھن محسوس کر رہی تھی۔ آپ کو میری امی سے سیکھنا ہوگا کھانا بنانا، مجھے کھانے کے نام پر ایکسپیریمنٹس نہیں چاہیے بھائی، وہ استہزائیہ لہجے میں بولا۔ شانزہ کو اس کا مطالبہ حاسی اہانت محسوس کرا گیا، وہ سخت اضطراب محسوس کرنے لگی۔ میں چینج کر لوں پلیز، اس نے موضوع گفتگو بدلتے ہوئے کہا۔ یہ میک اپ کہاں سے کروایا تھا آپ نے؟ زہیب کو یکدم خیال آ گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ تیکھے انداز میں بولی۔ کچھ اوور سا لگ رہا ہے، زہیب نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ مجھے تو کوئی برائی نہیں نظر آ رہی اس میں، سب نے ہی میری تعریف کی تھی، بالکل ڈال لگ رہی ہوں، شانزہ نے فہریہ بتایا۔ چہرہ ایسا لگ رہا ہے جیسا آٹا تھوپ کر پینٹ کرایا ہو۔ زہیب کے مزاج میں بھی ہار ماننا بالکل نہ تھا، اس کی بات کو کسی نے ایسے رد بھی نہیں کیا تھا، یہ تو آج کل ٹرینڈ میں ہے۔ خیر آپ کو کیا پتا ہوگا ایسی باتوں کا؟ اس نے بھی اطمینان سے چوٹ کی اور قدرے توقف سے کہنے لگی۔ میک اپ تو خیر آپ کا بھی کچھ عجیب ہی لگ رہا تھا، میری کئی کزنز کافی ہنس رہی تھی آپ کے چہرے پر بلش آن دیکھ کر۔ اس نے بات کے اختتام پر تاسف جتایا۔ زہیب کے احساس برتری پر ایک زبردست چوٹ لگی۔ مجھے میک اپ کروانے کی کیا ضرورت بلا؟ وہ بدک گیا۔ خیر یہ بات تو نہ کریں آپ، ہر دلہا ہی اپنے چہرے پر تھوڑی بہت ڈینٹنگ پینٹنگ تو کرواتا ہی ہے۔ اس نے ملائمت سے ایک اور چوٹ کی، پھر ایک ٹیشو پیپر لے کر اس کے چہرے پر رگڑ کر سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے پھر؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ زہیب جذبز ہو کر رہ گیا، اسے زندگی میں ایسے جوابات کبھی نہ ملے۔ اس نے بلبلا کر اجلت برے انداز میں اسے منہ دکھائی دی، انگوٹھی پہنائی اور کپڑے تبدیل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ شانزہ کی یہ زبان دانی اور دو ٹوک انداز میں اپنی بات مقابل تک پہنچانے کا فن اس کے وجود میں ابھی سے گھٹن پیدا کرنے لگا تھا۔